کل جو آیات ہم نے پڑھی توبہ کے متعلق، سورۃ النساء کے اندر اللہ رب العزت نے ان آیات میں توبہ کے بارے میں جو اللہ رب العزت کا ضابطہ ہے اور قانون اللہ رب العزت نے بنایا ہے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ حق تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانی طبیعت کی جو ایک بڑی کمزوری ہے کہ انسان اپنے شہوانی جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے، اور جو ضبط اور صبر اور تحفظ مطلوب ہے شریعت کے اندر کہ انسان اسے قائم رکھے، انسان اس تقاضے کو پورا نہیں کر پاتا اور شہوانیت سے مغلوب ہو کر شریعت کی حدود کو توڑ بیٹھتا ہے۔ یہ مردوں میں بھی ہوتا ہے اور عورتوں میں بھی ہوتا ہے، اور اسی کا اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمایا ہے۔ اصل میں آپ کے ذہن میں ہوگا، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ صورت جو ہے سورۃ النساء، یہ معاشرے کی تنظیم اور اصلاح کی صورت ہے کہ اسلامی معاشرہ جو ہے یہ صحیح بنیادوں پر کب تشکیل ہوتا ہے جب اس کے اندر ظلم نہ ہو اور اس کے اندر وہ اخلاق بڑھیں پھلیں پھولیں جو اعلیٰ انسانی اخلاق ہیں اور اعلیٰ انسانی اوصاف ہیں، ان کو تحفظ ملے۔ اعلیٰ انسانی اخلاق کے اندر ایک چیز ہے العدل، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اور عدل کے ساتھ جو چیز ہے وہ احسان ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یہ اس کا عملی مظہر ہے احسان کا کہ ایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور اللہ رب العزت منع کرتے ہیں عن الفحشاء، بے حیائی کے کاموں سے۔ اور شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ انسان کو عدل سے ہٹا کر ظلم کی طرف لے کے جاتا ہے، اور احسان کی بجائے انسان کو اطاعت کی طرف لے کے جاتا ہے، اور ایتاء ذی القربی کی بجائے یامرکم بالبخل، وہ انسان کو بخل کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت ینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، فحشاء سے روکتے ہیں، اور اللہ رب العزت انسان کے لیے یہ پسند کرتے ہیں کہ انسان عفیف ہو، بے حیائی کے کاموں سے بچنے والا ہو۔ عفت، عدل اور احسان، اور عفت اور احسان سواد کے ساتھ، یہ عفت اور احسان یہ انسان سے مطلوب ہے کہ احسان عفیف ہو اور محسن ہو، اور اس قلعے کے اندر اپنے آپ کو محفوظ رکھے جو اللہ رب العزت نے اسلامی احکام اور حدود کی شکل میں انسان کو عطا فرمایا ہے کہ انسان قلعہ بند ہو جائے، ان احکام کی پابندی کرے اور ان حدود کے اندر رہے، ان حدود سے تجاوز نہ کرے۔ تو عفت اور احسان جو ہے یہ وہ حدیث بھی ہے نا، اللہم انا نسألک العفۃ والامانۃ وحسن الخلق، العفۃ والامانۃ وحسن الخلق۔ تو یہ اللہ رب العزت سے انسان مانگتا ہے۔ عفاف بھی، عفت اور عفاف یہ دونوں ایک ہی مفہوم کے حامل ہیں، ایک ہی باب کے الفاظ ہیں، العفۃ والعفاف۔ تو لیکن انسان کی یہ کمزوری ہے کہ انسان پر غصے کا جو عنصر ہے یہ غالب آ جاتا ہے، تو انسان غصے سے مغلوب ہو کر ایسے کام کر بیٹھتا ہے جن پہ بعد میں انسان کو شرمندگی ہوتی ہے۔ ظلم اور زیادتی اس کا سبب یہ بات بنتی ہے۔ قوت بھی انسان کو ملتی ہے
تو اس قوت سے بھی انسان کے اندر ایک غلط رجحان پیدا ہو جاتا ہے اور انسان اس قوت کا ناحق استعمال کرتا ہے. اور شہوانیت جو ہے یہ انسان کے اندر جب منہ زور ہوتی ہے تو پھر بھی انسان ان حدود سے تجاوز کر جاتا ہے جو اللہ رب العزت نے مقرر کی ہے. تو معاشرے کی جو بنیاد ہے وہ عدل اور عفاف ہے، احسان اور احسان ہے. جب یہ بنیادیں ڈھہ جاتی ہیں، عدل نہیں رہتا، احسان نہیں رہتا، عفت نہیں رہتی اور احسان نہیں رہتا، تو یہ معاشرہ بے بنیاد ہو جاتا ہے. پھر اس کے اندر وہ اعلیٰ قدریں جو انسانیت کا امتیاز ہیں وہ پھر مفقود ہو جاتی ہیں. پھر وہ انسانی معاشرہ نہیں ہوتا، وہ حیوانی معاشرہ ہوتا ہے. اور حیوان کے پاس وہ عقلی صلاحیت نہیں ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائی ہوئی ہے. وہ تو جو ان کے لیے اللہ رب العزت نے طرز زندگی مقرر فرما دیا ہے اپنی حکمت کے تحت، وہ اسی کے اندر رہتے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھتے. لیکن انسان کے پاس عقل ہے تو یہ اس عقل کو استعمال کر کے پھر ایسے ایسے طریقے اختیار کرتا ہے اور ایسے ایسے راستے نکالتا ہے اور ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ یہ حیوانوں سے بھی بہت نیچے چلا جاتا ہے. اس کی سطح ان سے بہت نیچے چلی جاتی ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین. تو انسانی معاشرے کی اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ تشکیل ہو اور یہ معاشرہ منظم ہو اور یہ معاشرہ ترقی کرے دنیاوی اعتبار سے بھی اور امن و امان کے اعتبار سے بھی اور سکون اور تحفظ کے اعتبار، سکون، سلامتی اور امن تحفظ کے اعتبار سے بھی، اور سب سے بڑھ کر دنیا کے ساتھ آخرت کے لحاظ سے بھی انسان جو ہے وہ سرخرو اور کامیاب ہو، تو اس کے لیے وہی بنیادیں جو ہے نا وہ ہمیں اٹھانی پڑیں گی اور انہی بنیادوں پر اس معاشرے کو تشکیل دینا پڑے گا جو شریعت نے مقرر کی ہے. لیکن انسان جو ہے نا یہ بھول جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے پھر توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے. اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے کہ انسان اگر ان پابندیوں کا اور ان اوامر کا اور ان حدود کا احترام نہیں کر پاتا، ان کو ضائع کر دیتا ہے، انہیں توڑ بیٹھتا ہے، ان سے تجاوز کر جاتا ہے، تو اللہ رب العزت بہت ہی زیادہ التواب الرحیم، توبہ قبول فرمانے والے، توبہ کی توفیق دینے والے اور توبہ کو پسند فرمانے والے، توبہ پر خوش ہونے والے مہربان مالک ہیں. اور انسان کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمت بہت ہی خصوصیت کے ساتھ متوجہ ہے. کتب علی نفسی الرحمہ، اللہ رب العزت نے ساری مخلوق کے لیے ہی اپنی رحمت لکھ دی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے فیض یاب ہوتے رہیں گے. لیکن انسان پر تو اللہ رب العزت کی رحمت بہت ہی زیادہ متوجہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ انسان کو نوازتے ہیں. اس کو مقام اور مرتبہ بھی دیا، اس کو صلاحیتیں بھی دی، اور اللہ رب العزت اس کے گرنے کے باوجود، ٹھوکریں کھانے کے باوجود اس کو موقع عطا فرماتے ہیں کہ یہ پلٹ کے سیدھے راستے کے اوپر آ جائے. تو اللہ رب العزت نے یہاں یہ ذکر فرمایا واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا. یہ ایک طرح کی تعذیر تھی، ایک طرح کی سزا تھی ان کے لیے. واللذان یاتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا واصلحا فأعرضوا عنہما. یہ انسان جو ہے غلطی کرتا ہے، لیکن غلطی کرنے کے بعد اسے اصلاح کا موقع دینا یہ بھی اللہ کی سنت ہے. اللہ رب العزت پہلی غلطی پر اسے پکڑتے نہیں، دوسری غلطی پر بھی نہیں پکڑتے، تیسری غلطی پر بھی نہیں پکڑتے، بار بار اللہ رب العزت موقع عطا فرماتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے فَإِن تَابَ وَأَصْلَحَا، توبہ کریں اور اپنے اندر صالحیت پیدا کر لیں. اصلاح جو ہے یہ فساد کی ضد ہوتی ہے. تابہ یتوبو جو ہے یہ
تاوابا یہ جو مادہ ہے اس کا معنی ہوتا ہے رجع، کہ انسان جس طرف چلا گیا ہے وہاں سے واپس آ جائے، اللہ سے دور ہو گیا ہے اللہ کی طرف پلٹ آئے، اللہ کی حدود کو تجاوز کر کے آگے نکل گیا ہے واپس انہی حدود کے اندر آ جائے، وہ فرما برداری کو چھوڑ کر نافرمانی کی طرف چلا گیا ہے، نافرمانی کو چھوڑ کر فرما برداری کی طرف آ جائے۔ تو توبہ کے اندر جو ہے نا رجع کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ تو فَإِن تَابَ، اگر انسان جس طرف نکل گیا ہے اللہ سے دور ہو گیا ہے، اللہ کو بھول گیا ہے، اللہ کی حدود سے تجاوز کر گیا ہے، اللہ کے اوامر کو چھوڑ گیا ہے، تو اس رویے سے باز آ کر فرما برداری کی طرف آ جائے، اللہ کے قریب ہو جائے اور اللہ کی حدود کے اندر آ جائے، وہ اصلحہ توبہ کر لے اور صالحیت اختیار کر لے۔ اس لیے کہ اللہ کے احکام کو جب انسان چھوڑتا ہے اور اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے، اللہ نے فرمایا لا تقربوہا لا تعتدوہا، ان کے قریب نہ جاؤ، کہ پھر انسان کے آگے نکل جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور جب انسان حد کے اوپر آ جائے تو تجاوز بھی ہو جاتا ہے، اعتداء بھی ہو جاتا ہے، انسان اس سے آگے بھی نکل جاتا ہے۔ تو اصلحہ انسان حدود کے اندر آ جائے اور پھر وہ اپنی اصلاح کر لے، اور اس کی اصلاح سے ماحول کی بھی اصلاح ہوتی ہے، اور دوسرے لوگوں پر بھی جو صالح ہوتا ہے اس کی صالحیت کا اثر دوسروں پر بھی پڑتا ہے، اور جو فاسد ہوتا ہے وہ مفسد بھی ہوتا ہے، اس کا فساد جو ہے دوسروں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ نیکی سے نیکی کو تقویت ملتی ہے اور برائی سے برائی کو فروغ ملتا ہے۔ یہ نظام ایسا ہی ہے کہ جو بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس کا اثر ضرور ہوتا ہے، ایک ایکشن ہوتا ہے تو اس ایکشن کے بعد ری ایکشن ہوتا ہے، ایک عمل ہوتا ہے اس کے بعد رد عمل ہوتا ہے، ایک چیز جو ہے وہ اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے تو جو اس کا ماحول ہے وہ اثر پذیر ہوتا ہے، وہ اس کا اثر قبول کرتا ہے۔ یہ اللہ نے نظام ایسا ہی بنایا ہوا ہے۔ تو اب اگر انسان صالحیت اختیار کرتا ہے تو اس کا بھی اثر پڑتا ہے دوسرے لوگوں پر، اور اگر انسان فساد والا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کا بھی دوسروں پر اثر پڑتا ہے۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو پھر برے کو آر دلانا اور اسے نکو بنانا اور اسے ذکر کرنا، بار بار یاد دلا کر تو وہی ہے نا کی بن گیا تھا، وہ جاننے جو تو تھا۔ انسان کو آر دلا کر تذلیل کرنا، اس کی تحقیر کرنا، یہ انسان کو مجرم بنا دیتا ہے نفسیاتی طور پر۔ کہنا چنگا اگر میں ویسا تو میں وہی رہنا، میں پھر ادھر نہیں آتا ہے گا، تانے دن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کسی گناہ گار کو، کسی بھی توبہ کرنے والے کو، کسی بھی ادھر سے پلٹ کے صحیح راستے کی طرف آنے والے کو تانا نہ دے، تشریح نہ کرے، اس کا پردہ نہ کھولے اور اس کو بدنام نہ کرے، اس کی تذلیل نہ کرے۔ یہ بہت ہی غلط چیز ہے جو کہ عام طور پر ملحوظ نہیں رکھی جاتی۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ رب العزت بہت ہی تواب، تائب تواب، یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ تو بندے کی توبہ کیا ہے؟ بندے کی توبہ یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ کی طرف پلٹ کے آ گیا، اور اللہ رب العزت کی توبہ کیا ہے؟ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ۔ تو اللہ رب العزت کا تائب ہونا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور بندے کی توبہ اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ ان اللہ کان توابا رحیما، اور اللہ رب العزت بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والے اور اللہ رب العزت رحم فرمانے والے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے یہ جو اللہ کا خاص وصف ہے کہ اللہ تعالیٰ تواب ہے، ان اللہ کان توابا، یہاں کانا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی اللہ ہمیشہ سے رہا ہے، اللہ ہمیشہ سے رہا ہے کیا؟ تواباً، توبہ قبول فرمانے والا، توبہ کی توفیق عطا فرمانے والا اور توبہ قبول کر کے خوش ہونے والا، الرحیمہ، ہمیشہ رحم کرنے والا، تسلسل سے رحم کرنے والا۔ رحمان کے اندر رحمت کے جوش و خروش اور اس کی وسعت اور کثرت کا ظہور ہوتا ہے۔ رحمان یہ فعلان کا صیغہ، کثرت، جوش اور بہت زیادہ پھیلاؤ کے اوپر
دلالت کرنے والا ہے، اور رحیم یہ استمرار اور تسلسل کے اوپر دلالت کرنے والا ہے کہ یہ رحمت جو ہے جاری ہے اور مسلسل ہے اور بالکل اس میں انقطاع آنے والا نہیں ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس کا وہ ضابطہ بھی بیان فرما دیا کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ۔ اللہ رب العزت نے اس توبہ قبول کرنے کو اپنے اوپر لازم کیا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ کوئی چیز اللہ کے اوپر لازم ہے، کوئی اور جو ہے وہ اللہ کے اوپر کسی چیز کو لازم اور واجب قرار دیتا ہے کہ یہ اس کو کرنا چاہیے۔ نہ انسان کی عقل اور نہ کوئی قانون اور ضابطہ، اللہ رب العزت تو فرما روا مطلق ہے اور اس کے اوپر کسی کا زور نہیں۔ ہاں، وہ اپنی ذات پر آپ ہی کوئی چیز جو ہے وہ لازم ٹھہرا لے کہ میں نے یہ کرنا ہے، جیسے کتب علی نفسی الرحمہ، اللہ رب العزت نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے کہ میں نے رحمت کرنی ہے، اور ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب سے آگے رہے گی۔ یہ اللہ رب العزت نے تکرماً و تفضلاً و احساناً علی خلقہ یہ اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے کہ میں ایسے کروں گا۔ وہ خود ہی اپنے آپ کو اس کا التزام کرنے کے لیے اعلان کرتے ہیں کہ میں اس کا التزام رکھوں گا اور میں اس کی تو یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ اس کا تفضل اور احسان ہے۔ باقی کئی لوگ جو ہیں وہ اپنی عقل کے ساتھ اللہ رب العزت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اس پر لازم ہے اور یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے اور یہ اس کے لیے ایسے، یہ سوء ادبی ہے اللہ رب العزت کے باب میں۔ انسان کوئی چیز کہے کہ تیرے لیے ایسے کرنا لازم ہے، تو ایسے ہے، تو ایسے ہے، نہیں، یہ اللہ رب العزت کی شان جو ہے بڑی بلند ہے۔ اور یہ جو اللہ رب العزت نے توبہ قبول کرنے کا تواباً، ان اللہ کان تواباً، توبہ قبول کرنے کا جو اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے، تو یہ وعدہ کیا پھر ایسا ہے کہ سارے لوگ ہی جو بھی توبہ کر لے، جس وقت بھی توبہ کر لے، جیسی تیسی بھی توبہ کر لے، سب کی توبہ اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے؟ یہ پھر انسان کے ذہن میں بات آتی ہے کہ اس کے اندر عموم ہے، کوئی بھی توبہ کر لے، کسی وقت توبہ کر لے، جیسی توبہ کر لے، وہ ساری توبہ جو ہے اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ جو ہے ان ساری انواع و اقسام اور ان سارے احوال و قوائف کو شامل ہے؟ نہیں، اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت فرما دی، اور یہ ہے قرآن مجید کا یعنی وہ کتاب ہونا جو الہدا ہے۔ یہ الہدا ہے، یہ مکمل ہدایت ہے، یعنی یہ جامع مانع ہدایت ہے۔ ایسی نہیں ہے کہ اگر کسی چیز کی ترغیب دلائی تو دوسرا پہلو جو ہے وہ نظر انداز ہو گیا، اور اگر کسی چیز کی ترغیب اور تخویف کا بیان کیا تو دوسرا پہلو نظر انداز ہو گیا۔ نہیں، یہ دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ قائم رکھتا ہے کہ انسان بالکل اس راستے کے اوپر رہے جو اعتدال اور اتزان کا راستہ ہے، بالکل موزوں اور بالکل وسط کا، اور بالکل کسی دائیں بائیں جھکاؤ والا راستہ نہیں ہے، کسی دائیں بائیں میلان والا راستہ نہیں ہے، وہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اندر اس کا اہتمام فرمایا ہے۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ یہ جو قرآن کا صفت وصف ہے نا کہ یہ بیان ہے، اللہ رب العزت نے یبین اللہ لکم الآیات، تو اللہ رب العزت نے یہاں دیکھیے ان اللہ کان توابا رحیمہ، اگر یہ ایسے ہی ہو تو پھر انسان کا ذہن ہر طرف جاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے پھر اس کی وضاحت فرما دی۔ اے لیس قبول التوبۃ واجبا الی اللہ بمقتضی وعدہ لأحد۔ یہ اللہ رب العزت کا جو وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں، یہ کسی کے لیے نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے۔ کن کے؟ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ یعنی انما التوبۃ علی اللہ،
یہ جو انما ہوتا ہے آپ جانتے ہیں یہ حسر کے لیے ہوتا ہے، تو اس حسر کو کھولا ہے ہمارے مصنف مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے، ای لیس قبول التوبتی واجبا علی اللہ بمقتضی وعدہ، اللہ تعالیٰ کے لیے جو توبہ کا قبول کرنا واجب ہے یہ کس کے وجہ سے ہے؟ بمقتضی وعدہ، اللہ کے وعدے کی وجہ سے، نہ عقل کا تقاضا ہے اور نہ کوئی خارجی قانون اور ضابطہ ہے جو اللہ کے اوپر اس چیز کا الزام عائد کر رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لازم ہے، نہیں، اس کا سبب صرف اللہ کا وعدہ ہے، لأحد، یہ کسی کے لیے نہیں ہے، الا، سوائے ان کے، یہ ہوتا ہے نا حسر کا معنی، کن کے لیے؟ للذین یعملون السوء بجہالۃ، یعملون السوء یعنی متلبسین بجہالۃ، جو برا کر بیٹھتے ہیں، یعملون السوء برا کام کر بیٹھتے ہیں، بجہالۃ نادانی کی وجہ سے، جہالت، ایک جہالت جو ہے یہ مقابل ہوتا ہے علم کے، عالم اور جاہل، جاننے والا اور نہ جاننے والا، ناواقفیت اور لا علمی، اور ایک جہالت ہوتا ہے حکمت کے مقابلے میں اور حلم کے مقابلے میں، فلان حلیم اور فلان جاہل، فلان آدمی بڑا حلیم ہے، حلم والا یعنی اس کے اندر عقل کا غلبہ ہے، اور اس عقل کے غلبے کی وجہ سے وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو عقل کے تقاضے کے خلاف ہو، ایسا آدمی ہوتا ہے حلیم، بردبار، یعنی ہم حلیم کا معنی کرتے ہیں بردباری کے ساتھ، تو بردبار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ برداشت کرنے والا، برداشت کرنے والا، بردن کا معنی ہوتا ہے لے جانا کسی چیز کو، اور بردبار کا معنی کیا ہوگا؟ یعنی وزن کو لے جانے والا، یعنی پہاڑ چک لین والا، چل جان والا، سہ جان والا، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو سہ جائے اور جھیل جائے، جو جھیل جائے وہ بردبار ہوتا ہے۔ تو حلیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز ظاہر ہوئی تو یہ فوراً ہی بھڑک اٹھا، فوراً ایسے کر دیا، فوراً جو ہے رد عمل ظاہر کر دیا، یہ بردباری نہیں ہے، نہیں، بندہ اس کو جھیل جائے، اس کو سہ جائے اور اس کو برداشت کر لے، یہ بردباری، یہ حلم ہوتا ہے، یہ حلم ہوتا ہے۔ تو جہالت جو ہے یہاں کس کے معنی میں ہے؟ علم کے مقابل میں جہالت نہیں ہے، یہاں حلم کے مقابلے میں جہالت ہے، جذباتیت سے انسان ایسا کرتا ہے، جذبات کی رو میں بیٹھ جاتا ہے۔ اجمع الصحابۃ علی ان من عصى اللہ عمدا او خطا، صحابہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے عمدن، جان بوجھ کر، پلاننگ کر کے، بہت زیادہ اس کے لیے سوچ بچار کر کے کرے، یا خطا، غلطی سے کر بیٹھے، ایسے ہی، یعنی کوئی زیادہ انسان نے اس کے لیے پلاننگ نہیں کی، سامنے چیز آئی اور کر بیٹھا، وہ بھی جہالت، یہ جو نافرمانی ہوتی ہے یہ جہالت کی وجہ سے، جذبات سے مغلوب ہو کے انسان کرتا ہے، انسان جذباتیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ ثم یتوبون من قریب، پھر انسان جو ہے جلد ہی پلٹ آتا ہے، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ لوگ جلد ہی پلٹ آتے ہیں، زمان قریب، یعنی من قریب کا معنی من زبان قریب، زمان قریب، قریبی زمانے میں پلٹ کے آ جاتے ہیں، قبل معاینۃ الموت او قبل ان یحیط السوء بحسناته فیحبطها او فی صحته قبل مرض موته۔ کہتے ہیں کہ من قریب کا معنی کیا ہے؟ علماء نے اس کے مختلف معنی بیان کیے ہیں، یعنی صحابہ اور تابعین نے۔ زمان قریب کا معنی یہ ہے قبل معاینۃ الموت، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک نرخڑے سے سانس کی آواز نہیں آتی، وہ کیا کہتے ہیں؟ گورڑو بج رہا ہے، ہاں، یعنی انسان کے اندر سے جب سانس اکھڑ جاتا ہے اور جسم کا نظام تنفس خلل پذیر ہو جاتا ہے، مختل ہو جاتا ہے، اور قوت نہیں رہتی جسم کے اندر کہ وہ سانس بھی نکال سکے، کھینچ سکے اور نکال سکے، تو پھر سانس اٹکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہم انا نسألک العافیہ، اللہم احینا مسلمین وتوفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین، اللہم یا ولی الاسلام واہلی مسکنا بالاسلام حتی نلقاک علیہ، اللہم احینا بالاسلام وتوفنا علی الایمان
بڑا مشکل مرحلہ ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ایمان پہ خاتمہ فرمائے، اللہ خاتمہ بالخیر فرمائے، سوء خاتمہ سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قبل معینۃ الموت او قبل ان یحیط السوء بحسناتہ، یا اس سے پہلے کہ برائیاں جو ہیں یہ انسان کی حسنات کو اس طرح گھیر لیں کہ پھر بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ تو انسان کو گناہوں نے اس طرح گھیر لیا ہے کہ اس کی کوئی نیکی بھی ہے تو وہ ان کے اندر دبی ہوئی ہے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ تو او یحیط السوء بحسناتہ فیحبطھا، جس طرح نیکیاں برائیوں پر غالب آ جاتی ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، اسی طرح بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو نیکیوں کو بے اثر کر دیتے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان نے ایسے گناہ کیے ہوئے جو لوگوں کے حقوق سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تعدون المفلس فیکم، ایسے ہی ہے نا حدیث، من هو المفلس اتدرون من هو المفلس، کون ہے مفلس؟ تو لوگوں نے کہا من لا درہم عنده ولا دینار، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، المفلس من امتی من یاتی بحسنات امثال الجبال، لیکن قد اکل ماذا ھذا وشتم ھذا وظلم ھذا وسب ھذا، مختلف الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے۔ یہ لوگوں کے حقوق سے تعلق رکھنے والے جو گناہ ہیں یہ ایسے ہیں کہ یہ اس کی ساری نیکیوں کو گھیر لیں گے اور وہ ساری نیکیاں اس کی ادھر چلی جائیں گی، لوگوں میں تقسیم ہو جائیں گی اور یہ خالی ہاتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ان یحیط السوء بحسناتہ فیحبطھا او فی صحتہ قبل مرض موتہ ثم یتوبون من قریب، کا معنی یہ ہے کہ فی صحتہ قبل مرض موتہ، انسان اپنی صحت و تندرستی کے زمانے میں توبہ کر لے، یعنی انسان اس وقت توبہ کر لے جب ٹھیک ٹھاک ہو، جب انسان گناہ کر سکتا ہو، جب انسان غلط راستے کی طرف جا سکتا ہو۔ یہ لتیں ہی رہ گئی ہیں اور انسان کے اعضاء ہی رہ گئے، اب نہیں کرتا تو پھر اللہ رب العزت ویسے وہ مہربان ہے کہ اس وقت بھی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان بوڑھا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو واپس کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ 100 چوہے کھا کے تو بلی آ جائیں، ان کا سے جوگا نہیں رہا تو ان مسیطے آ گئے، لیکن اس وقت بھی آ جائے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں۔ تو فی صحت ہی قبل مرض موت ہی، لیکن مرض الموت میں بھی جب تک موت کے آثار شروع نہ ہو جائیں اور موت کا وقت نہ آ جائے اور موت کے فرشتوں کا انسان معائنہ نہ کر لے، اس وقت تک جو ہے نا مرض الموت میں بھی انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، مرض کے اندر بھی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اور بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے مرض آتی اس لیے ہے کہ انسان توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر یہ حالات ایسے ہی لے کے آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، بندے کا اگر سارا کام ٹھیک چل رہا ہونا تو اِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ، انسان طاغی اور سرکش ہو جاتا ہے جب دیکھتا ہے کہ مستغنی ہوں میں، قوت جسمانی کے اعتبار سے بھی، مالی کے اعتبار سے بھی، معاشرتی اعتبار سے بھی۔ جب انسان مستغنی اور پاورفل ہوتا ہے اور انسان جو ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہوتا ہے تو یطغیٰ، انسان کی سرکشی اور اس کا طغیان جو ہے تو ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کھینچتے ہیں، اللہ رب العزت پھر اس کو کھینچتے ہیں اور اللہ رب العزت اس کو جھٹکے دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کو بتاتے ہیں کہ تو ایسا نہیں ہے کہ تو اپنے آپ کو سمجھے کہ میرے اوپر کوئی ہے ہی نہیں ہے، ان کنتم غیر مدینین، اور تم کسی نظام اور کسی قانون اور کسی ضابطے اور کسی قوت کے زیر اقتدار ہو، اس کے ماتحت ہو اور وہ تمہیں سنبھالے ہوئے اور چلا رہا ہے، تم یہ نہ سمجھو کہ مجھے پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت بیماری بھی لے کے آتے ہیں، تنگی بھی لے کے آتے ہیں، ناکامیاں بھی لے کے آتے ہیں، نامرادیاں بھی لے کے آتے ہیں اور محرومیاں بھی لے کے آتے ہیں۔ یہ چیزیں انسان کو اللہ کی طرف لے کے آتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس کا اہتمام فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ کی طرف آئے، لیکن کئی لوگ جو ہیں ان کو اثر ہو جاتا ہے اور کئی لوگ جو ہیں وہ نہیں اثر لیتے،
دل سخت ہو جاتے ہیں اور دلوں کے اوپر ایسے قفل پڑ جاتے ہیں، قفل چڑھ جاتے ہیں اور ایسے زنگ پڑ جاتے ہیں کہ پھر کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نسأل اللہ العافیہ۔ تو فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو اللہ رب العزت ان کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ تاب اللہ علیہ قبل توبتہ وغفر ذنبہ، اللہ رب العزت کا توبہ قبول فرمانا کیا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اللہ رب العزت کی یہ صفت ہے، يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ۔ عفو اور غفر، غفر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چھپا دینا، ڈھانپ لینا اس کو۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان گناہوں کو چھپا دیتے ہیں، یعنی انہیں نمایاں نہیں کرتے، انسان کو رسوا نہیں کرتے، اس کو خزی اور ننگا کرنے سے اللہ رب العزت بچا لیتے ہیں کہ اس کے گناہوں کو لوگوں کے سامنے آشکار کیا جائے۔ اللہ ان کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں اور عفو مٹا دیتے ہیں، لوگوں کے اذہان و قلوب سے بھی مٹا دیتے ہیں، اور اس کائنات کے اندر جو گناہوں کے آثار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، اللہ رب العزت نے فرمایا نکتب ما قدموا، جو انہوں نے آگے بھیجا اس کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں، محفوظ ہے، نکتب لکھا ہوا ہے، وآثارهم، اور جو اس کے اثرات ہیں وہ بھی اللہ نے محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے جو آگے بھیجا ہوا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دفتر بھی صاف کر دیتے ہیں، اور جو اس کے آثار دنیا میں چھوڑے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وصف ہے، یعفو عن السیئات وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور کیا قرآن کی حکمت ہے کہ اللہ رب العزت ہی یہ جو توبہ قبول کرتے ہیں اور معاف کرتے ہیں، یہ بے خبری میں نہیں، انہوں پتہ ہی نہیں چل رہا، انہیں آ کے چل جان دو، ہاں بے خبری میں وہ چلا جائے، نہیں، اسے سب پتہ ہے اس کے دل میں کیا تھا، جس وقت اس نے کیا تھا اس کے وقت اس کے جذبات کیا تھے، اس کے اثرات کیا کیا ہوئے، اور اس کی وجہ سے کون کون متاثر ہوئے، یہ سب اس کو علم ہے۔ لیکن وہ بڑا ہی کریم ہے، وہ حیی کریم ہے، وہ ستیر ہے، وہ غفار ہے، وہ تواب ہے، وہ الرحمن الرحیم ہے۔ وہ ان سب کچھ جاننے کے باوجود اس بندے کی قدر کرتا ہوگا کہ یہ میرا بندہ ہے، آ گیا، یہ کمزور ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر یرید اللہ ان یتوب علیکم، کیسے ہے وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، ہاں یرید اللہ نہیں، یتوب علیکم بھی ہے نا، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، ہاں یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم۔ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری توبہ قبول ہو، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم۔ اور یہ جو اللہ رب العزت کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں، یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بیان فرمایا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ یہ عرض الامانت اور انسان کا قبول کرنا اور انسان کا ظلوم و جہول ہونا، اس کا معال اور انجام کیا ہے؟ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اوپر اپنی رحمتوں سے متوجہ ہو اور اپنی رحمتوں سے ان کو مالا مال فرمائے، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو منافق اور مشرک ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سزا دے، ان کو اللہ تعالیٰ سزا دے۔ یعذب اللہ المنافقین والمنافقات فیتوب اللہ علیہم فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیم۔ اور اللہ رب العزت لوگوں کے نوایا اور ان کے ارادے اور ان کے عزائم ان کو بھی جانتا ہے، اور اللہ رب العزت کے جو افعال اور تصرفات ہیں وہ حکمت والے ہیں، حکیمہ، اپنے افعال میں اور اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ بہت حکیم ہیں۔ حکمت اصل میں کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں نا، اس لگام کو جو گھوڑے کے منہ میں ہوتی ہے، جو اس کو قابو رکھتی ہے۔ تو حکمت وہ قوت ہے جو انسان کو صحیح قائم رکھتی ہے، کہ انسان وہ کام کرے جو عقل کے تقاضے کے مطابق ہو اور جو دین و شریعت کے تقاضے کے مطابق ہو، وہ کام حکمت ہوتا ہے۔ حکمت کیا ہوتی ہے؟
وہ کام جو عقل کے بھی مطابق ہو اور دین و شریعت کے بھی مطابق ہو، اور اس میں جذباتیت بھی نہ ہو اور اس میں کوئی وقتی رد عمل بھی نہ ہو۔ بہت زیادہ جتنے بھی تقاضے ہیں عقل کے اعتبار سے، وقتی تقاضا، دور اندیشی کا تقاضا، اور جتنی چیزیں ماحول کے اندر ہیں ان سب کے تقاضوں کو ملحوظ رکھ کے انسان ایک فیصلہ کرے، اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کے دین و شریعت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھے انسان، وہ کام ہوتا ہے حکمت والا کام۔ تو اللہ رب العزت کے کام تو سارے حکمت والے کام ہیں۔ حکمت جو ہے یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ تو اللہ رب العزت تو سارے تقاضوں کو ملحوظ رکھنے والے ہیں اپنے کاموں کے اندر۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور نہیں ہے توبہ، نہیں ہے توبہ، کیا نہیں ہے توبہ قبول کی ہوئی، لیست التوبۃ مقبولۃ، نہیں ہے توبہ قبول کی ہوئی، یعنی منفیت قبول ہوا، نہیں ہے توبہ کہ اس کا قبول کرنا منفی ہے، جس کے قبول کرنے کی نفی کی گئی ہے۔ لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، نہیں ہے توبہ مردود اور مقبول کی گئی ان لوگوں کے لیے، للذین یعملون السیئات، جو لوگ برائیاں کرتے رہتے ہیں، حتیٰ اذا حضر احدہم الموت قال انی تبت الآن، موت کو دیکھ کے، موت کے فرشتے آ گئے، ان کو دیکھ لیا، موت کا عمل شروع ہو گیا، جان نکلنی شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں نا کہ انسان کا ایسا حال ہوتا ہے کہ جب اس کی روح قبض ہونی شروع ہوتی ہے نا تو پاؤں کی طرف سے ہوتی ہے، تو انسان کے جس وقت قبض روح کا عمل شروع ہو جاتا ہے تو انسان کو معلوم ہوتا ہے۔ کئی لوگ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور کئی لوگ جو ہے نا وہ فرشتوں کا مشاہدہ بھی کر لیتے ہیں۔ یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، وہ فرشتے جو موت کے لیے مقرر ہیں، ملک الموت کی نگرانی میں جب وہ آ جاتے ہیں تو کئی لوگ جو ہیں وہ اس کا اظہار کرتے ہیں، مہمان آئے ہیں جگہ چھوڑ دو، یہ آ گئے ہیں، اور پھر انسان ان کو دیکھنے بھی لگتا ہے، انسان ان کو دیکھنے بھی لگتا ہے۔ تو یہ اذا حضر احدہم الموت، موت کے مقدمات، موت کے آثار اور موت طاری کرنے والے فرشتے، یہ چیزیں جب انسان کو آنکھوں سے نظر آ جاتی ہیں پھر کام ختم ہو جاتا ہے۔ حتیٰ اذا حضر احدہم الموت قال انی تبت الآن ولا الذین یموتون وہم کفار، موت کو دیکھ لے یا مر جائے اسی حال میں کہ انسان جو ہے وہ کفر کی حالت میں مرے، نفاق کی حالت میں مرے، شرک کی حالت میں مرے۔ کفر، نفاق اور شرک یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے اوپر اگر انسان مر جاتا ہے، نفاق قلبی اعتقادی، اور شرک اکبر محبط للعمل، اور کفر بھی اناد والا اور مخرج من الملہ، اس کفر کے اوپر اگر انسان مر جاتا ہے تو پھر یہ اللہ رب العزت جو ہے اس کا قانون ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو معاف نہیں کرنا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اور من یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ یہ کفر، شرک اور نفاق یہ ایسے اعمال ہیں کہ جن کی حالت میں یا جن کا ارتکاب کرتے ہوئے انہی کے اوپر انسان کی موت ہو جاتی ہے تو پھر اللہ رب العزت معاف نہیں فرمائیں گے۔ اور باقی اس کے علاوہ جتنے بھی کبائر گناہ ہیں وہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین۔ ان الذین کفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم واولئک هم الضالون۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا توبۃ لهؤلاء الفریقین فانه کما لا تقبل توبۃ الآخرۃ لا تقبل توبۃ الدنیا حین الاحتضار۔ آخرت میں جا کے توبہ کرے گا تو پھر بھی وہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے آخرت میں توبہ قبول نہیں کرنی،
اور دنیا میں بھی جب آخرت کی طرف منتقل ہونے کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں اور آخرت کی طرف انتقال کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اس وقت بھی پھر دنیا میں توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما۔ اعتد یعتد اعتادا، اس کا معنی ہوتا ہے اعدہ، اعدد یعدد، اعدہ یعد، اعدہ یعد، اعتد یعتد، ای حیا یحیی، کسی چیز کو تیار کر کے، کسی چیز کے لیے مہیا کر کے اس کو دے دینا، اس کو بام پہنچا دینا، اس کو عطا کر دینا، یہ معنی ہوتا ہے حیا یحیی۔ حیا یحیی کا معنی حیات سے نکلا ہے نا، یہ کسی چیز کو تیار کر کے جو اس کی شکل بنتی ہے وہ دے کر اس کے سامنے پیش کر دینا۔